نوم چومسکی ان جدید مفکرین میں سے ایک ہے جس نے موجودہ مغربی استعماری نظام پر شدید تنقید کی ہے۔ وہ اس ظالمانہ نظام کو انسانوں کا قاتل تصور کرتا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اس سارے نظام کے ماؤتھ پیس یعنی بھونپو اور پبلسٹی کرنے والے مہلک ہتھیاروں سے لیس میڈیا کا بہت بڑا ناقد ہے۔ اس نے اسی میڈیا پر اپنی کتاب مینوفیکچرنگ دی کنسنٹ یعنی رضامندی کو گھڑنا تحریر کی، جو مقبول ترین کتب میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ کتاب 1988 میں لکھی گئی اور اس پر کینیڈا کے دو فلم سازوں مارچ اچبار اور پیٹرو ونٹونک نے مل کر 1992 میں 167 منٹ طویل ایک فلم بنا ڈالی۔ نوم چومسکی کے ان خیالات و تصورات پر مبنی جو فلم بنائی گئی، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ کارپوریٹ میڈیا ایک منافع خور ادارہ ہے جو معاشرے پر قابض سرمایہ داروں اور ان کے حواریوں کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے اور ان کے ایجنڈے کا دفاع بھی کرتا ہے۔ یہ فلم انڈونیشیا کے مشرقی تیمور پر قبضے اور پھر مشرقی تیمور کی آزادی کے حوالے سے نیو یارک ٹائمز کی مسلسل رپورٹنگ کے گرد گھومتی ہے۔ اس پورے المیے ثانیے اور عرف عام میں واقعے کی رپورٹنگ کے دوران اس اخبار نے جیسی خبریں نشر کیں اور جس طرح کارپوریٹ کلاس کے ظالم پروردہ گروہوں اور حکومت کے بدترین ظلم کو چھپایا، وہ سب اس فلم میں وضاحت کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ یہ فلم اپنے زمانے کی ایک مقبول ترین فلم تھی۔ ان دونوں فلم سازوں میں سے ایک مارچ اچبار نے جب ستمبر 2003 میں کینیڈا کی برٹش کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر جوئل باکان کی کتاب دی کارپوریشن پر مبنی فلم بنائی تو لوگوں نے دانتوں میں حیرت سے اپنی انگلیاں دبا ڈالی، اس لیے کہ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی متحدہ سلطنت اس قدر انسانیت دشمن اور ظالم بھی ہو سکتی ہے۔ باکان کی یہ کتاب اور اس پر بنائی گئی فلم دنیا بھر پر چھائے ہوئے کارپوریٹ سرمایہ داروں کو ایک مجسم انسان کی شکل میں پیش کرتی ہے، ایک ایسا انسان جو ایک نفسیاتی مریض ہے، جس کی تشخیص ایک سائیکوپیتھ کے طور پر ہوئی ہے۔ نفسیات دان اس مریض کو بعض دفعہ سوشوپیتھ بھی کہتے ہیں۔ ایسا مریض پورے معاشرے سے دشمنی پر اترا ہوتا ہے اور اسے تباہ کرنے کے درپے ہوتا ہے۔ یہ اس قدر بے حس اور مردہ ضمیر ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت میں معاشرے میں بسنے والے انسانوں سے کسی قسم کے ہمدردی کے جذبات بالکل نہیں ہوتے۔ اگر وہ کسی انسان پر ظلم کرتا ہے تو اسے کبھی بھی شرمندگی، ندامت یا غلطی کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ایسا شخص بہت اکھڑ اور کھردرا ہوتا ہے اور وہ کسی بھی چیز سے خوفزدہ نہیں ہوتا۔ غرور و تکبر اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو چیونٹیوں کے برابر تصور کرتا ہے۔ ایک مجسم سائیکوپیتھ یعنی سماج دشمن کارپوریٹ سرمایہ دارانہ معاشرے کے بارے میں یہ فلم امریکی سپریم کورٹ کے 1986 کے دیے گئے ایک فیصلے سے اپنا آغاز کرتی ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں چیف جسٹس موریسن ویٹ نے کہا تھا کہ تمام کارپوریشنیں دراصل ایک فرد ہیں اور ان کے وہی حقوق ہیں جو انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فلم میں ایسے سماج دشمن انسانوں کی داستانیں دکھائی گئی ہیں کہ کیسے امریکہ کی بڑی بڑی اسلحہ سازوں کی کمپنیاں جو کہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہیں، انہوں نے اسلحہ و بارود بیچنے کے لیے دنیا بھر میں جنگ کے میدان سجائے اور کروڑوں انسانوں کا قتل عام کیا۔ کیسے ایک ایسے ہارمون کے بارے میں تحقیقی رپورٹ کو دبایا گیا جسے گائے بھینسوں کو دے کر زیادہ دودھ حاصل کیا جاتا ہے، اسے بووائن گروتھ ہارمون کہتے ہیں، جس سے گائے بھینس شدید اذیتناک بیماریوں کا شکار ہوتی ہیں لیکن منافع خور اس سے زیادہ دودھ حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح بے شمار واقعات اس فلم میں دکھائے گئے ہیں کہ جب اس منافع خور سماج دشمن کارپوریٹ فرد نے انسانوں کی صحت اور زندگی کے ساتھ گھنونے کھیل کھیلے، جانوروں کو اذیتیں دیں، ماحول کو زہرناک کیا، لیکن اس سماج دشمن مریض کا بھونپو اور اس کی نیک نامی پھیلانے والے میڈیا نے اسے انسانیت کا محسن اور ترقی کا امین بنا کر پیش کیا۔ دونوں فلموں میں نوم چومسکی مرکزی مفکر اور محقق ہے۔ وہ ایک فلم میں ایک جگہ پر ایک ایسے ماہر لسانیات کا قول میڈیا کے سامنے دہراتا ہے جس نے کہا تھا کہ کتا جتنی مرضی فصاحت و بلاغت سے بھونک لے، وہ کسی کو یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کا باپ شریف تھا۔ یعنی میڈیا جس قدر بھی مہذب، شریف، انسان دوست اور سچائی کا علمبردار دکھائی دے رہا ہو، وہ اپنے اخلاص کو ثابت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے پس پردہ وہ کارپوریٹ دنیا یعنی سماج دشمن انسان
اپنے مکروہ اور انسانیت دشمن تصورات لیے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ منافع خور ہے اور اس منافع خوری کی لت میں وہ حد سے گزرنا جانتا ہے۔ اس کے نزدیک اخلاق، اقدار، شرافت، شائستگی، مذہب، انسانی جان کی حرمت، یہ سب کے سب بے معنی الفاظ ہیں اور اس کا بھونپو یعنی میڈیا اسے خوشنما بنا کر پیش کرتا رہتا ہے۔ گزشتہ 50 سالوں کی محنت سے دنیا بھر پر چھائے ہوئے میڈیا کو اس سماج دشمن فرد یعنی کارپوریٹ معاشرہ نے اپنی ہی ظالم اخلاقیات عطا کر دی ہیں، اور آج کا صحافی، اینکر پرسن اور میڈیا پر لائے جانے والا مذہبی اسکالر اور دانشور اس رویے کو ایک مذہب کے طور پر اپنا چکا ہے۔ یہ تمام کا تمام افراد جو میڈیا کی چکا چوند میں روز جگمگاتے ہیں یا اخباروں میں اپنی تحریریں چھپواتے ہیں، ان سب کا دماغ اب خود بخود ایسی اخلاقیات پر عمل درآمد شروع کر دیتا ہے، یعنی عرف عام میں یہ سب اب ٹیون ہو چکے ہیں۔ کس قدر بے شرم اور جھوٹا ہوگا WH لارنس، جو بہت بڑا امریکی سرمایہ دار تھا، نیشنل کاربن کمپنی اور ایوری ڈے بیٹری کمپنی کا مالک تھا، جس نے 1945 میں جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے جانے والے ایٹم بموں کے انسانوں پر اثرات کے بارے میں جھوٹی خبریں اپنے رسالے ٹائمز میں چھپوائیں اور رپورٹروں کو ایک تفصیلی رپورٹ بنانے کے لیے کہا گیا، اور یہ رپورٹ 1945 کے ٹائمز میں چھپی، جس کا عنوان تھا نو ریڈیو ایکٹیویٹی ان ہیروشیما روئن، ہیروشیما کے کھنڈرات میں کسی بھی قسم کے تابکاری اثرات نہیں ہیں۔ جس بے شرمی سے یہ جھوٹ بولا گیا اور جس طرح امریکی عوام نے اس پر یقین کیا، اور جس طرح میڈیا پر گفتگو کرنے والے تجزیہ نگاروں، دانشوروں، سیاستدانوں اور دفاعی ماہرین نے اس جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا، اس نے دنیا کے میڈیا کو یہ احساس دلا دیا کہ وہ دنیا میں کسی بھی قسم کے جھوٹ، بددیانتی، خیانت اور ظلم کو سچ، دیانت، امانت اور رحم بنا کر پیش کر سکتا ہے، اور لوگ اس پر یقین بھی کریں گے۔ اس کے بعد کے 70 سال اس جھوٹ کی سلطنت کے عروج کے سال ہیں۔ اس میڈیا میں آسٹریلیا کے سڈنی سے لے کر امریکہ کے لاس اینجلس تک جو بھی تجزیہ نگار، اینکر پرسن، رپورٹر، صحافی موجود ہیں، ان کی اکثریت ایسے تمام جھوٹ بولنے کے لیے اب ٹیون ہو چکے ہیں۔ عراق اور افغانستان میں مرنے والے لاکھوں لوگ قاتل تھے، دہشت گرد اور انسانیت کے دشمن تھے۔ اگر امریکی طیارے ان پر بم نہ برساتے تو یہ دہشت گرد دنیا کا امن تباہ و برباد کرتے تھے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مارنا بہت ضروری تھا، کیونکہ ان کی نسلوں میں سے بھی جو پیدا ہوتا ہے وہ دہشت گرد ہی پیدا ہوتا ہے۔ یہ ناصور ہر ملک کے میڈیا میں سرایت کروایا گیا۔ کارپوریٹ سرمایہ دار نے سب سے پہلے دنیا کی عالمی طاقتوں کی جمہوری حکومتوں کو خریدا۔ امریکی، برطانوی اور یورپی ممالک کے الیکشنوں میں پارٹی فنڈنگ کے نام پر سرمایہ کاری کی، اور پھر انہیں مجبور کیا کہ وہ ان کے ایجنڈے کے مطابق کبھی ویتنام میں گھس جائیں، عراق کو تباہ و برباد کر دیں یا افغانستان پر جنگ مسلط کر دیں۔ 20 سال دہشت گردی کے خلاف جنگ میں $3000 ارب خرچ ہوئے، جن میں سے $2500 ارب 5 اسلحہ ساز کمپنیوں نے کمائے، لیکن اس کی قیمت 15 لاکھ انسانوں کی موت تھی۔ لیکن اس 20 سال کے عرصے میں دنیا بھر کے میڈیا نے افواج کے ہاتھوں مرنے والے کو ہمیشہ دہشت گرد، انسانیت دشمن اور خوفناک مخلوق بنا کر پیش کیا، مگر یہ میڈیا اس وقت بہت مشکل کا شکار ہو جاتا ہے جب اس کے مقابلے میں عمران خان جیسا کوئی مقبول سیاسی رہنما دیوار کی طرح آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی اکثریت اس کی بات پر یقین کرنے لگتی ہے، اور اس لیڈر کی گفتگو کے مقابلے میں میڈیا کا بھونپو بیکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایسے میں 2 راستے اختیار کیے جاتے ہیں۔ پورا میڈیا اس شخص کی کردار کشی کرنے لگتا ہے، اس کی شخصیت کو گھٹیا اور اس کے ذاتی معاملات کو بد کردار کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اسکینڈل گھڑے جاتے ہیں، افسانے تراشے جاتے ہیں، لیکن وہ لیڈر مقبولیت کے ایک ایسے مقام پر کھڑا ہوتا ہے کہ سارے اسکینڈل بیکار ہو جاتے ہیں، اور بھونپو یعنی میڈیا بے معنی، بے سود اور ناکارہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہاں عالمی ایجنڈے کو نافذ کرنے کے لیے غلام حکمران ایک نفسیاتی مریض کا روپ دھار لیتے ہیں۔ انہیں انسان کیڑے مکوڑے نظر آنے لگتے ہیں، جنہیں مسلنے میں انہیں لذت محسوس ہوتی ہے۔ وہ ایک بے حس سائیکوپیتھ بن جاتے ہیں، اور ناکامی کے خوف سے آزادی صحافت اور آزادی اظہار پر بھی لعنت بھیج دی جاتی ہے۔ زبانیں بند کر دی جاتی ہیں اور لوگوں سے قلم اور زبان چھین لی جاتی ہے۔ صرف ڈفلی پر ناچنے والے بندر صفت میڈیا والوں کا رقص دکھایا جاتا ہے۔ حکمران یہ سمجھتے ہیں
کہ میڈیا اب ان کی ٹیون پر رقص کر رہا ہے، مگر نوم چومسکی نے اس کیفیت پر ماہر لسانیات کا وہ قول خوب بیان کیا ہے کہ کتا کتنی فصاحت و بلاغت سے بھونکتا رہے، یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کا باپ شریف تھا۔